بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نہایت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یعنی جو مساجد میں جا کر صفیں باندھ کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ 3 ایسے خوش بخت افراد ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، تہجد کی نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ بلا ناغہ تہجد کی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ناظرین کرام، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، یعنی رزق کی تنگ دستی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، مناسب ملازمت نہیں مل رہی، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کا مسئلہ لازمی حل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ یہ جان لیجئے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف اور صرف رات کے پچھلے پہر ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، یہی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے اور اس سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب اس مسئلہ کو بہت ہی دھیان سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، یعنی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے سوئے، یا آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تو جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہ آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت ہے اور آپ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو ناظرین جان لیجئے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ رات کے کسی بھی وقت میں نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد پڑھنے کا سب سے افضل ترین وقت صبح سحری کا وقت ہی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بستر کو چھوڑنا ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ سردی میں گرم بستر اور لحاف کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نفس پر انتہائی گراں گزرتا ہے۔ تو جو چیز بھی انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، پھر اس عمل کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جھک رہا ہوتا ہے۔ البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں
تو اس وقت سے ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب جانیے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اگر کم بھی ادا کریں تو کم از کم 4 رکعتیں تو ضرور ادا کریں، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں بہت کم ٹائم بچا ہے اور آپ صرف 2 رکعتیں ہی ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ 2 رکعت ہی لازمی ادا کر لیں۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے اندر کوئی خاص صورتیں یا پھر وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یہ پورا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری پڑھ کر سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو وہ سورت ملائیں، یا پھر قرآن پاک کی کوئی سی بھی چھوٹی 3 آیات یا بڑی 1 آیت بھی دوسری سورت کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں کہ کوئی خاص سورتیں ہی پڑھی جائیں گی۔ آپ سورت اخلاص پڑھ لیں یا پھر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب آپ سورت فاتحہ پڑھ چکے ہو اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت بھی ساتھ ملا لی ہے، تو پھر آپ رکوع اور سجود کریں۔ رکوع اور سجود کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہاتھ باندھ کر بسم اللہ شریف سے دوسری رکعت شروع کریں، پھر سے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ اپنی 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اور بھی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی 4، 8، 10 یا 12 رکعتیں مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ اپنی ساری نماز مکمل کر لیں۔ تو آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں، اور بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے، تو نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف ایک مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ نیت بول کر کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خرابی یا کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں کہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو بس یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی جان لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، یہی وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس نماز کے پڑھنے سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی، تو وہی دعا آپ تہجد کی نماز پڑھ کر مانگیں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز کے ساتھ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔